بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایئر انگلش کی یونٹ نمبر 7 جس کا نام ہے ہبل، اس کے ہم ٹرانسلیشن کا 7 پارٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ویڈیو کو باقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو 2-3 لفظ اس سے پیچھے والے پیج میں تھے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ٹربلنس فرام ڈیپ، ٹربلنس فرام ڈیپ یعنی کہ ڈیپ گہرائی کو کہتے ہیں، فرام سے کو کہتے ہیں، ٹربلنس ہنگامہ خیزی کو کہتے ہیں۔ صحیح۔ ود ان دیز کلاؤڈس، ان بادلوں میں، بادلوں کے اندر کریٹس پیدا کرتے ہیں، ہائی ڈینسٹی ریجنس کالڈ ناٹس، ایک مطلب زیادہ کثافت والے خطے پیدا ہوتے ہیں یا کرتے ہیں، یعنی کہ ان بادلوں کے اندر ہنگامہ خیزی سے زیادہ کثافت والے خطے پیدا ہوتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں؟ ناٹس کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ These knots contain sufficient mass that the gas and dust can begin to collapse from gravitational attraction۔ ٹھیک ہے، attraction gravitational ویسے اپنی طرف کھینچنے کو کہتے ہیں۔ gravitational آپ نے فورس دیکھا ہے، gravitational یعنی کشش ثقل، جسے کشش ثقل کہتے ہیں۔ صحیح۔ attraction اپنی طرف کھینچنے کو کہتے ہیں۔ بگن شروع کو کہتے ہیں، گیس ڈسٹ گرد و غبار کو کہتے ہیں، سفیشینٹ کافی کو کہتے ہیں، کنٹین مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ جو مطلب یہ ڈاٹس ہوتے ہیں، ناٹس ہوتے ہیں، یہ کس پر مشتمل ہوتے ہیں؟ یعنی ان ناٹس میں اتنا قیمتی مادہ ہوتا ہے کہ گیس اور گرد و غبار کشش ثقل سے نیچے گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیچے گرنا، کولیپس، نیچے گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ آگے ہے ایز اٹ، یعنی کہ ایز اٹ کولیپس، جیسے یہ نیچے گرتے ہیں، پریشر یعنی دباؤ، فرام گریوٹی یعنی زمین کی جو کشش ثقل کی جو قوت ہوتی ہے اس کا دباؤ، کاز دا مٹیریل جو یعنی کہ وجہ بنتا ہے مواد کا یا مادے کا، مواد کا ایٹ دا سینٹر مرکز ٹو ہیٹ، آپ انہیں مطلب ہیٹ کرنے کے لیے، انہیں گرم کرنے کے لیے، کریٹنگ کیا کہیں گے؟ پروٹو سٹار۔ ٹھیک ہے، پروٹو سٹار۔ تو اب میں اس کا مکمل ٹرانسلیشن کروں تو وہ یہ بنے گا کہ جو ہی یہ نیچے گرتا ہے کشش ثقل کی پریشر سے درمیان سے اس مادے کی حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور اگر اور طریقے سے میں اس کا ٹرانسلیشن کروں تو وہ یہ بنے گا کہ کشش، جیسے ہی یہ نیچے گرتا ہے کشش ثقل کا دباؤ مرکز میں موجود مواد کو گرم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ صحیح ہے۔ آگے اگر دیکھیں تو وہ یہ بنے گا کہ اور ایک ستارہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، گرتے ہوئے ہیں، یعنی کہ گرتے ہوئے بادل میں موجود۔ صحیح ہے۔ اچھا، ون ڈے، ایک دن، دس کور بیکمز ہاٹ انف اگنائٹ فیوژن اینڈ اے اسٹار از بارن۔ ٹھیک ہے، پھر ایک ستارہ یعنی کہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ ایک دن اناٹ یعنی کہ اندر کا مواد اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ لاوا پگھلتا ہے اور تارا وجود میں آتا ہے۔ صحیح ہے۔ آگے دیکھیں تو not all of the materials in the collapsing clouds ends up part of the star۔ صحیح ہے، یعنی کہ یہ سارے جو مواد ہوتے ہیں یہ سٹار کا حصہ نہیں بنتے ہیں۔ the remaining dust، جو کہ باقی بچا ہوا ڈسٹ گرد و غبار ہوتا ہے، can become بنتا ہے پلانٹ، سیارے بن جاتے ہیں، اسٹرائڈ بنتے ہیں، اور کومٹس دمدار ستارے بنتے ہیں۔ اور اٹ میں remain as dust، اور باقی ڈسٹ ہی رہ جاتے ہیں۔ دا کیمیکل میک اپ آف اسٹارس، یعنی کہ جو اسٹار کی بناوٹ ہوتی ہے، بنتے ہیں، ریویل ظاہر ہوتے ہیں تھرو اسپیکٹروسکوپی، ڈیپینڈس آن دا مٹیریل ان وچ دے اوریجنیٹ، یعنی کہ ستاروں کا کیمیائی بناوٹ جس کو اسپیکٹروسکوپی کے ذریعے معلوم کیا گیا ہے اس کا انحصار مادہ پر ہوتا ہے جس میں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ان دا ارلی یونیورس، کائنات کی شروعات میں، اسٹارز ور فارم، اسٹار بنے ہوئے تھے فرام میٹر، مادے سے، that lacked most elements except for hydrogen and helium۔ صحیح ہے، یعنی کہ اگر اس طریقے سے کریں کہ جن میں کائنات کی ابتدا میں ستارے مادے سے تشکیل دیے گئے تھے جن میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے علاوہ زیادہ عناصر کی کمی تھی، لیک کمی کو کہتے ہیں۔ the other chemical elements have been، the other chemical کیمیائی کو کہتے ہیں، ایلیمنٹس عناصر کو کہتے ہیں، دوسرے کیمیائی عناصر have been and still are being created in the interior of star through nuclear fusion process۔ ٹھیک ہے، nuclear fusion process۔ تو دوسرے کیمیائی عناصر بھی تخلیق کیے جاتے ہیں اور اب بھی جوہری پگھلاٹ کے عمل کے ذریعے ستاروں کے اندرونی حصے میں تخلیق کیے جا رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ that new materials is eventually recycled into
subsequent generations of stars and planet. اور اس نئے مواد کو بعد میں بننے والے ستارے اور سیاروں میں کیا ہے کہ بننے والے ستاروں اور سیاروں میں دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے. دا گروپنگ آف سٹارز دیٹ فرام ٹوگیدر, یعنی کہ جو مطلب کہ ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے جو اکٹھے بنتے ہیں, کین ویری فرام ویری مختلف, یہاں پر من ویری مختلف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, VERY ویری منی بہت ہوتا ہے. کین ویری فرام اے فیو اسٹارز ٹو مینی ہنڈریڈ اور 1000. ستاروں کی گروہ بندی جو ایک ساتھ بنتی ہے یہ چند ستاروں سے لے کر سینکڑوں اور ہزاروں ستاروں پر مشتمل ہوتے ہیں. The stars in each cluster have a variety of masses. صحیح, اور ہر ایک میں شامل ستاروں کی مختلف جسامت ہوتی ہے. The most massive stars are rare. ٹھیک ہے, اور ان میں سے جو سب سے جو میسو سٹار ہوتے ہیں یعنی کہ جسامت والے ہوتے ہیں, سب سے بڑی جسامت والے ستارے نایاب ہیں. صحیح ہے نا, نایاب, ریئر مطلب کہ بہت کم ہیں. while the least massive stars are the most numerous, اور جو باقی ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں. Hubble has probed stars clusters of all sizes and uses spectroscopy to determine the details chemistry in stars cluster members. ٹھیک ہے, کلسٹر ممبرز یعنی ہبل نے تمام جسامت کے ستاروں کے گروہ کا گہرائی سے جائزہ لیا ہے اور اسپیکٹروسکوپی کا استعمال کر کے گروہ میں شامل ستاروں کی ترتیب یعنی کیمیائی بناوٹ معلوم کی ہے. بائی ٹیکنگ پریسائز آبزرویشن مشاہدوں کو کہتے ہیں. اسٹار کلسٹر ممبر رکن کو کہتے ہیں. سائنٹسٹ یوزنگ ہبل کین ڈیٹرمائن دیئر لومینوسائٹس اینڈ ٹیمپریچر, یعنی کہ اس کا یہ معنی مطلب بن جائے گا کہ گروہ میں شامل ستاروں کا صحیح مشاہدہ کرنے کے لیے سائنسدان ہبل کا استعمال کرتے ہوئے اس کی روشنی اور درجہ حرارت کا تعین کر سکتے ہیں. When their nuclear fuel is exhausted, the most massive stars explode in a spectacular fusion called a supernova, leaving behind neutron stars, black holes, or nothing at all. صحیح, جب ان کا ایٹمی ایندھن ختم ہو جاتا ہے تو بڑے پیمانے پر بڑے ستارے ایک شاندار انداز میں پھٹ جاتے ہیں جس سے سپرنووا کہتے ہیں, اور پیچھے نیوٹران ستارے بلیک ہول چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ بھی نہیں چھوڑتے. صحیح ہے, تو میرے خیال میں کافی ہے اتنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے ہم چلیں گے. ٹھیک ہے, اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے, چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.